بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر نمبر 4 کو ڈسکس کرنا ہے، اور چیپٹر نمبر 4 کے اندر کچھ سیکشنز کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور بیسکلی آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کیا ہے، کب سٹارٹ ہوتا ہے، کس کے اگینسٹ آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور ریسٹرکشنز کیا ہیں۔ سیکشن بیسکلی 96 ٹو 106 یہاں تک ایکسٹینڈیڈ ہے، لیکن آج کے اس لیکچر میں چونکہ ویڈیو اس طرح لمبی ہو جائے گی تو ہم سیکشن 96 ٹو سیکشن 99 تک ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سیکشن 96 بیسکلی کہتی ہے کہ تھنگس ڈن ان پرائیویٹ ڈیفینس نتھنگ از این آفینس وچ از ڈن ان دا ایکسرسائز آف رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس۔ تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں گے، اگر آپ اپنے تحفظ کے لیے، خود کو ڈیفینس کرنے کے لیے یہ پاور اور یہ اختیار جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ کوئی آفینس کے زمرے میں نہیں آتا، اور نہ ہی آفینس کی ڈیفینیشن میں وہ فال کرے گا۔ فار ایگزامپل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اگر فار ایگزامپل کوئی شخص حملہ آور ہو جاتا ہے، آپ کو گریویس ہارٹ کا اندیشہ ہو، یا گریویس ہارٹ کے علاوہ آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ میری ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ آور شخص ہو جائے، چاہے وہ کسی ہتھیار کے ساتھ ہے، گن ہے اس کے ہاتھ میں، یا کوئی جو بھی ہے، چاقو ہے، چھری ہے، واٹ ایور، تو آپ اس کے خلاف اپنا یہ جو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آپ کو حاصل ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تو سیکشن 96 بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ایکسرسائز کریں گے تو وہ آفینس کے زمرے میں فال نہیں کرے گی۔ 97 کیا کہتی ہے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی اینڈ آف پراپرٹی، کہ آپ یہ ہے کہ سیکشن جو 99 میں جو ریسٹرکشنز ہیں اس کے علاوہ وہ ریسٹرکشن ہم دیکھیں گے کہ وہ ریسٹرکشن کیا ہیں۔ تو اگر آپ اپنے جسم کے، یا آپ اپنی پراپرٹی کے، یا آپ کسی اور دیگر شخص کو یا اس کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے کسی بھی ایسے ایکٹ سے جو رابری میں فال کرتا ہو، جو کرمنل ٹریسپاس میں فال کرتا ہو، جو مسچیف میں فال کرتے ہو، تو ایسے کوئی بھی ایکٹ اگر فار ایگزامپل کمٹ ہونے کا خدشہ ہو آپ کو، اور ایکٹ کوئی کمٹ کرنے والا ہو یا کر رہا ہو، تو ایسے ایکٹ کو روکنے کے لیے اگر آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر یہ جو آپ کا رائٹ ہوگا وہ آپ کا وہ ایکٹ آفینس میں فال نہیں کرے گا۔ فار ایگزامپل آپ کے کسی بھی پراپرٹی، آپ کی موویبل پراپرٹی ہے، آپ کی اموویبل پراپرٹی ہے، یا آپ کی باڈی کو کوئی ہرٹ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے جواب میں اگر اس کو آپ روکتے ہیں، اس کو ایون آپ ڈیتھ بھی کاز کر سکتے ہیں، اس کو ایون آپ گریویس ہرٹ بھی کاز کر سکتے ہیں، تو یہ اگر آپ کرتے ہیں پرائیویٹ ڈیفینس میں آ کر، تو پھر آپ کا جو یہ حق ہوگا، وہ آپ کا جو رائٹ ہوگا وہ لافل ہوگا، اور یہ جو ایکٹ ہوگا وہ لافل ہوگا، اور وہ انلیگل ایکٹ یا آفینس کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرے گا۔ تو بیسکلی 97 بھی اس کی ریلیٹڈ ہے۔ 98 جو سیکشن ہے، رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اگینسٹ ایکٹ آف انساؤنڈ مائنڈ ایٹسٹرا۔ اب یہ سیکشن بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر فار ایگزامپل کون ایسا شخص ہے، اگر فار ایگزامپل کوئی انلیگل یا ان لافل ایکٹ کمٹ کرتا ہے تو وہ آفینس کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو ایسا شخص جو پاگل ہو، جو ان ساؤنڈ مائنڈ ہو، ایسا شخص جو انٹاکسیکیشن کا جو ہے وہ شکار ہو، کوئی شخص نشے میں ہے، یا پھر پاگل ہے، یا پھر وہ سمجھنے سے، سوجھ بوجھ سے قاصر ہے، تو اگر وہ کوئی ایسا شخص کوئی آفینس کمٹ کرتا ہے تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ آفینس کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر فار ایگزامپل کوئی پاگل شخص، کوئی آن ساؤنڈ مائنڈ، کوئی انٹاکسیکیٹڈ پرسن آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تو آپ کو بالکل سیم اختیار حاصل ہے کہ آپ اس کے خلاف اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں پرائیویٹ ڈیفینس کا، جیسے کہ آپ کسی عام آدمی کے خلاف کرتے ہیں۔ تو اگر پھر بھی آپ کسی پاگل شخص یا کسی انٹاکسیکیٹڈ پرسن کے خلاف یہ رائٹ جو ہے وہ اپنا ایکسرسائز کرتے ہیں، رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس، تو وہ ایکٹ بھی آپ کا ان لافل نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ آفینس کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا۔ تو اس میں ایک ایگزامپل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زی انڈر دا انفلوئنس آف میڈنس اٹمپٹس ٹو کل اے، زی از گلٹی آف نو آفینس بٹ اے ہیز دا سیم رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس وچ ہی وڈ ہیو اف زی واز سین۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ جو ایک پرسن تھا وہ میڈنس تھا، وہ پاگل پن کے اسے دورے پڑتے تھے، تو وہ پاگل شخص اے کے اوپر، کسی ایک دیگر شخص کے اوپر
حملہ ہوتا ہے اس کو قتل کی نیت سے، اس کو قتل کرنے کے لیے، تو جو اے ہوگا یعنی کہ جو دوسرا شخص ہوگا وہ اس کو بالکل سیم جو ہے پرائیویٹ ڈیفنس حاصل ہوگا، رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس حاصل ہوگا، جو کسی اس کو تب بھی حاصل تھا اگر وہ جو شخص حملہ کرنے والا ہو وہ سین ہو، یعنی کہ وہ بالکل صحت مند ہو، اس کو کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ان ساؤنڈ مائنڈ نہ ہو، بلکہ ساؤنڈ مائنڈ ہو۔ تو اگر کوئی شخص پاگل شخص بھی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو سیکشن 99 دیکھ لیتے ہیں، جو بڑی بنیادی ہے سیکشن اور بیس ہے، جس میں ریسٹرکشنز عائد کی گئی ہیں کہ کب آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہے جس سے آپ کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو ایسے مطلب آپ کے اوپر حملہ بھی کرے تو آپ کو یہ پتہ ہے، اور ظاہری اپیئرنس جو وہ بھی یہی ہے کہ یہ آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی گریویس ہارٹ انجر کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈیتھ آپ کی کاز کر سکتا ہے، اور ایون سلائٹ ہارم بھی کاز نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کے خلاف آپ ایک دم پرائیویٹ ڈیفنس، یہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس آپ کو بالکل حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شخص سے آپ کو کسی قسم کا نقصان جب پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن آپ ایسے اس کی بنیاد بنا کے کہ اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا تو اس کو آپ مارنا شروع کر دیں، تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اب ایک بندہ آپ کو سلائٹ ہارم، میں مثال دیتا ہوں، بالکل سلائٹ ہارم پہنچانے کے قابل ہے، لیکن آپ وہ کے اوپر جب حملہ ور ہوتا ہے سلائٹ ہارم پہنچانے کے لیے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ آئینی راڈ سے مار کر اس کو لاؤ لان کر دیں، یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس شخص کے خلاف کوئی رائٹ آف سیلف ڈیفینس ایکسرسائز نہیں کر سکتے جس سے آپ کو اس طرح کا خدشہ نہ ہو۔ ایک شخص تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ کوئی اگر پولیس والا آتا ہے، پولیس والا آپ کو اریسٹ کرنے کی غرض سے یا آپ کو کسی ایکٹ پرفارم کرنے سے ریسٹرین کرتا ہے، تو پھر ان حالات میں آپ اس آفیسر کو کوئی کسی قسم کا پرائیویٹ ڈیفنس یہ رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو نقصان پہنچا سکتے۔ ہاں، وہ وردی میں ہونا چاہیے، جو بھی آفیسر آئے گا وہ باوردی ہو کر آپ کو اریسٹ کرتا ہے یا پھر آپ کو کسی ان لافلی لیگل ایکٹ کرنے سے روکتا ہے، اور روکنے کی زد میں آپ کو اوپر وہ تھوڑا بہت تشدد بھی کر سکتا ہے۔ تشدد سے مراد یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ روک رہا ہے آپ کو لیکن آپ نہیں رک رہے تو وہ فورس کا استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یوز آف فورس وہ کر سکتا ہے، تو یوز آف فورس کے نتیجے میں آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ دوسرا، کوئی اگر فار ایگزامپل کوئی پبلک سرونٹ ہے، اسی طرح وہ آپ کو اگر فار ایگزامپل اس طرح کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف یہ رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ تو جو آفیسر ہوگا وہ یوزولی ان یونیفارم ہوگا، اور یہ بھی ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل کوئی نان کاگنیزیبل آفنس ہے یا کوئی سرچ وارنٹ لے کر آیا ہے، تو آپ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اگر کسی چیز کو سرچ کرنے آیا ہے تو وہ وارنٹ کے بغیر آ جائے اور آپ کو جو ہے نا وہ ہراساں کرنا شروع ہو جائے، آپ کو ہراس کرنا شروع ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ اس سے کہیں گے کہ آپ کے پاس جو سرچ وارنٹ ہے وہ مجھے دکھائیں، جس کے لیے جو اجازت نامہ لے کر آپ میرے گھر انٹر ہو رہے ہو یا واٹ ایور۔ تو اب اس میں تھوڑی ریسٹرکشن آ گئی کہ اگر کوئی یونیفارم میں پولیس والا ہوگا، کوئی آفیسر ہوگا جو لافل وہ ڈیوٹی پرفارم کرنے کے مجاز ہے، تو آپ اس کو اس کے ڈیوٹیز جو ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے اس سے آپ روک نہیں سکتے۔ تو یہ کچھ ریسٹرکشن تھی، ہوپ سو کہ آپ کو آج کے لیکچر میں تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔